Bismillahirrahmanirrahim. Surah Baqarah, ayat number 151 تا 155. جی سب سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں قرآن ود رمشا اور ہمارے ساتھ رہیں تا مکمل قرآن کی تکمیل تک کے لیے. آیت نمبر 151. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اردو ترجمہ: جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تفسیر: یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اللہ کی عظیم نعمت قرار دیتی ہے. منکم کا مطلب ہے اس آیت میں تمہاری قوم میں سے، تم ہی میں سے، تمہاری زبان بولنے والا، تمہارے حالات سمجھنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بنیادی کام بتائے گئے: آیات کی تلاوت، اللہ کا پیغام پہنچانا، تزکیہ، دلوں کو شرک، گناہ اور جاہلیت سے پاک کرنا، کتاب کی تعلیم، قرآن کے احکام سکھانا، حکمت، سنت، سمجھ اور عملی رہنمائی. اسلام صرف علم نہیں دیتا بلکہ دل، عقل اور کردار تینوں کو سنوارتا ہے. آیت نمبر 152. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اردو ترجمہ: پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. تفسیر: یہ آیت اللہ اور بندے کے تعلق کو واضح کرتی ہے اور اس آیت میں ناشکری اور شکری کے بارے میں بتایا گیا ہے. کہا گیا کہ تم مجھے یاد کرو، یعنی نماز پڑھو، نماز قائم کرو. پڑھنا اور قائم کرنا دو الگ چیزیں ہیں. قائم کرنا مطلب دوسروں کو بھی بتاؤ. دعا کرو، ذکر کرو، اللہ کا ذکر. اس نے کہا کہ میرا ذکر کرو، میری اطاعت کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. کیسے؟ رحمت سے، مدد سے، مغفرت سے اور شکر سے. شکر صرف زبان سے نہیں بلکہ نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا بھی شکر ہے. جو شخص شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں بڑھتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے. آیت 153. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. 153 بہت ہی خوبصورت آیت جس کے اندر صبر کی تلقین کی گئی ہے اور نماز کی تلقین کی گئی ہے. اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تفسیر: یہ آیت مومن کی زندگی کا اصول سکھاتی ہے. صبر: کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرو، گناہ سے رکنا، غلط کام نہ کرو، مصیبت میں ثابت قدم رہنا، اطاعت پر جمے رہنا. نماز: اللہ سے براہ راست رابطہ کرنے کو نماز کہا گیا ہے. دل کا سکون، مشکل وقت میں طاقت،
جو شخص مشکل میں نماز کو تھام لے اور صبر اختیار کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا ساتھ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس لیے صبر اور نماز کی ساتھ ساتھ تلقین کی گئی ہے۔ آیت 154 وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي السَّبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہیں، مگر تمہیں شعور نہیں۔ اس آیت کے اندر شعور مطلب کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ یہ آیت شہداء کے مقام کو واضح کرتی ہے کہ شہید کی موت دنیا کی نظر میں مر جاتا ہے، مگر حقیقت میں اللہ کے ہاں زندہ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ہماری زندگی جیسی نہیں ہوتی، بلکہ برزخی اور خاص زندگی ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ شہادت کو نقصان نہ سمجھا جائے، بلکہ عظیم کامیابی مانا جائے۔ آیت 155 وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آیت میں بھی صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ تفسیر: یہ آیت واضح اعلان ہے کہ آزمائش مومن کی زندگی کا حصہ ہے۔ آزمائش کی کچھ شکلیں اس طرح سے ہیں: خوف، حالات کا خوف یا کسی دشمن کا خوف، بھوک، غربت، تنگی، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، رزق میں کمی۔ لیکن یہ سزا نہیں ہے، بلکہ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ آخر میں خوشخبری کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی۔ Please subscribe Quran with Ramsha.